بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ماریہ ہے۔ ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے۔ میرے بھائی کی شادی ہونے والی تھی۔ یہ میرا بڑا بھائی تھا۔ ویسے میرے 3 بھائی تھے اور میں تینوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہم نے اپنے بھائی کی شادی کے لیے لاہور کا سب سے مہنگا میرج ہال بک کروایا تھا، کیونکہ ہم لوگ گھر میں شادی کرنے کے روادار نہیں تھے۔ گھر میں شادی کرنے کے کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ گند مچتا ہے اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، خرچہ بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے میرج ہال میں شادی کرنے کا سوچا۔ ہم لوگ دیہاتی لوگ تھے، ہمارے خاندان میں سے ہمارے جتنا کوئی بھی امیر نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے بھائی کا کمایا ہوا تھا اور وہ بہت ہی عجیب طرح کا انسان تھا۔ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ بڑا بھائی بیٹھا ہو تو چھوٹے بھائی کی شادی کر دو، لیکن میرا بڑا بھائی شادی نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے چھوٹے بھائیوں کی بھی عمر ہو گئی تھی، اور اب تو انہوں نے اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہماری شادی کروائی جائے۔ لیکن پھر بڑے بھائی نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ بچپن میں تو بہت اچھا ہوتا تھا، ہم سب کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ پیسے کمانے لگا عجیب طرح کا انسان بن گیا۔ میری پڑھائی کے دن تھے تو میں رات کو جاگتی رہتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ میرے بھائی کے کمرے کی لائٹ آن ہے۔ وہ پوری رات جاگتا رہتا تھا کیونکہ اس کو اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ لائٹ آن ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ پورا دن بھی اس کا موڈ خراب رہتا ہے اور ہم سب کو ڈانٹتا رہتا تھا۔ جو رشتہ ہم اس کے لیے تلاش کیا تھا وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ وہ لڑکی اپنے خاندان کی چھوٹی بیٹی تھی اور بہت زیادہ لاڈلی اور زندگی سے بھری ہوئی تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی اور بہت دل کھول کے ہنستی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ گزارا کیسے کرے گی، ایسی لڑکی کی شادی جو کہ بہت زیادہ خوش مزاج ہے، اور میرے بھائی کو تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے ہی صحیح طریقے سے بات کر لے۔ پتہ نہیں اس کی زندگی کیسی ہونے والی تھی میرے بھائی کے ساتھ۔ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں انسان کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ ماں کو بھی پتہ ہے کہ بیٹا کیسا ہے، بہن کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کیسا ہے، لیکن میں ان ماں اور بہنوں میں سے نہیں تھی جو اپنے لوگوں کو برا نہیں کہتے تھے۔ مجھے ابھی سے ہی اپنی ہونے والی بھابھی کے لیے برا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کا حال کس طرح ہوگا، لیکن اس کی قسمت میرے بھائی کے ساتھ لکھی تھی، تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرے بھائی نے اپنی شادی کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن بہت ہی کنجوسی سے دیے تھے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ تم نے اتنے سارے پیسے کمائے ہیں اور اپنی شادی پر زیادہ پیسے کیوں نہیں دینا چاہتے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ وہ کہتا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جبکہ وہ بہت اچھی نوکری کرتا تھا اور اس کے پاس تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے کمانے کا آپشن تھا، کیونکہ وہ رشوت لیا کرتا تھا۔ ہم لوگ تیار ہو کر میرج ہال پہنچ گئے۔ ہم لڑکے والے تھے، اس لیے ہمارا تو استقبال ہونے والا تھا، ہمیں جلدی جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے بھائی کا کہنا تھا کہ ٹائم سے جائیں گے تو ٹائم سے واپس آئیں گے۔ مجھے بلا وجہ کے چوچلے پسند نہیں ہیں۔ میرج ہال میں گئے تو وہ پہلے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لگتا ہے لڑکی والوں کے رشتہ دار بھی بہت زیادہ تھے۔ اس کے بعد ہمارا استقبال ہوا جیسے کہ بارات کا استقبال ہوتا ہے۔ ہم لوگ کافی خوش تھے، میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنی بھابھی کے ساتھ میرے پہلے سے ہی کافی دوستی تھی، کیونکہ منگنی ہم لوگوں نے 3 مہینے رکھی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر زیادہ نہیں آئے تھے اور نہ ہی ہم ان کے گھر زیادہ گئے تھے۔ وہ سیدھے سادے سے لوگ تھے اور ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ بہرحال میری بھابھی بہت اچھی تھی، دونوں ہی خاندان کھلے دماغ کے لوگ تھے، اس لیے نکاح کی رسم کے سب کے سامنے ہونے والی تھی، بس بیچ میں ایک جالی کا پردہ لگا دینا تھا، اس لیے دلہن کو بلایا جا رہا تھا کہ نکاح کی رسم ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے لڑکی والے کچھ پریشان ہیں، بار بار ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے تھے، کبھی کوئی کسی کو بلانے آ جاتا تھا، کبھی کوئی کسی کو آواز دیتا تھا اور بھاگا بھاگا جاتا تھا۔ جس کو بلایا جاتا تھا وہ بھی پریشان تھا۔ شادی والا ماحول تھا، اس لیے وہ لوگ پریشان تھے، کیونکہ لڑکی والوں کے حصے میں زیادہ کام آتے ہیں، ہمیں تو زیادہ کام کرنے نہیں تھے۔ ہمارا تو کل کام تھا، یہ لوگ آج پھر رہے ہیں، کل ہمارا یہ حال ہونے والا تھا۔ آج کے دن تو ہم خاص مہمان تھے اور کل انہوں نے ہمارا مہمان ہونا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے، لیکن ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ ہم نے تو ان سے جہیز بھی نہیں مانگا تھا، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں تھی اور ہمارے ہاں اور بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
نہ ہی ہم نے کوئی فرمائش کی تھی ان کے سامنے۔ میں ان کی شکلیں اور ان کی حرکتیں دیکھ کر اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں نے اپنی امی کو بھی کہہ دیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یہ لوگ ہم سے کوئی بات چھپا رہے ہیں، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی جو ہمارے لیے بھی بری ہو۔ میری ماں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے، تو ڈرامے دیکھ دیکھ کر پاگل ہو گئی ہے، اچھے اور شریف لوگ ہیں، ہم نے ان کا پتہ کروایا ہے، تم منہ سے اچھی باتیں نکالو، بدشگنی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے موقع پر فضولیات نہیں سوچتے۔ میری ماں نے تو مجھے ڈانٹ دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی کی شادی ہے تو میرا لحاظ کر لیتی، مجھے لگا شاید مجھے وہاں ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک دلہن کو بھی تو لے کر نہیں آئے تھے، اتنی زیادہ دیر ہو گئی تھی، رخصتی تو چلو بندہ اپنے حساب سے کر لیتا ہے، لیکن نکاح کی رسم تو وقت پر کرنی چاہیے، اور نکاح کا وقت ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ دلہن آ رہی ہے، اور دلہن کا بھی استقبال کیا گیا، لیکن دلہن کو دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے، کیونکہ جو دلہن نے اپنے ساتھ کیا ہوا تھا ہمیں اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اور ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، نہ تو ہم کو اس کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہی کسی نے کوئی اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ یہ سب کچھ کس سے پوچھ کر کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ دلہن نے بہت بڑا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے اور ہماری طرف یہاں کوئی رواج نہیں تھا۔ آج کل شادی میں کون دلہن گھونگھٹ کرتی ہے؟ وہ تو کہتی ہے کہ میری اچھی اچھی تصویریں آئیں، اچھے طریقے سے تیار ہونا ہے، سب لوگ مجھے دیکھیں۔ انہوں نے ہم سے میک اپ کے تو 50,000 روپے بھی لیے تھے، اگر انہوں نے دلہن کا منہ چھپانا تھا تو پھر 50,000 کس کے لیے تھے؟ اس طرح اسے بٹھا دیتے، اس کی شکل تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میری امی نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور وہ دلہن کو اس طرح پکڑ کے لا رہے تھے جیسے دلہن کوئی کانچ کی بنی ہوئی ہو۔ دلہن کو تو اس کی جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ میری امی نے دلہن کی ماں سے کہا کہ یہ سب کیا ہے، آپ نے اس کو گھونگھٹ کیوں کروایا ہوا ہے؟ تو دلہن کی ماں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے، ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا، ویسے ہم لوگ اس روایت پر عمل نہیں کرنے والے تھے۔ عین وقت پر اس کے چچا باہر کے ملک سے آ گئے، اور وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں، وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، نہیں تو بعد میں ہمیں باتیں سنائیں گے اور کہیں گے کہ بغیرت لوگ ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اتنی غیرت کیوں آ رہی تھی؟ نہ کہ یہ لوگ پٹھان تھے نہ بلوچ تھے، یہ لوگ بھی ہماری طرح لوکل تھے، اور ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی بھی کلچر نہیں تھا۔ میں نے اس چاچے کو دیکھا تو وہ مجھے شکل سے بالکل بھی سخت نہیں لگ رہا تھا، اور اگر وہ خود باہر کے ملک رہتا تھا تو اسے کیا مسئلہ تھا؟ اس کے خیالات اتنے پرانے کیوں تھے؟ اب تو میری امی کو بھی شک ہو رہا تھا۔ وہ لوگ پریشان تھے، ایسی حال میں بھی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ خیر انہوں نے شور ڈال دیا کہ جلدی جلدی نکاح کی رسم شروع کی جائے، پر پھر وہاں کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ لڑکی کے باپ کو نہ جانے کیا ہوا، اور وہ اچانک سے بے ہوش ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے ہوش میں لایا گیا تو پتا چلا کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ سب نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے ٹینشن لی ہے بیٹی کی رخصتی کی، کون سا اپنی بیٹی کو دوسرے ملک بھیج رہے ہیں۔ سب نے سمجھانا شروع کر دیا۔ میرے بابا بھی پریشان ہو گئے، لیکن لڑکی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور نہ جانے وہ مجھے حجم میں چوڑی لگ رہی تھی، جبکہ یہ تو بہت ہی پتلی سی لڑکی تھی، تو یہ شادی کے جوڑے میں اتنی موٹی کیوں لگ رہی تھی؟ میں بہت باریکی سے سوچنے والی انسان تھی، اور میں بھی بہت باریکی سے سوچ رہی تھی، لیکن جہاں سے میں سوچ رہی تھی وہاں سے شاید کوئی اور نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اس لڑکی کو اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ شادی والے دن لڑکیاں اور بھی زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، اور اس کا باپ زمین پر گر گیا اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور تھا، ابھی میں انہیں بولتی تو شاید کچھ برا ہو جاتا، لیکن میں بولتی اور سب کچھ ٹھیک ہوتا تو پھر میری بے عزتی ہو جاتی۔ سب کہتے کہ بھائی کی شادی میں اس نے فساد بنا دیا تھا۔ اس کے ابو کی حالت ابھی پوری طرح سے بہتر نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نکاح کی رسم شروع کی جائے۔ رسم شروع ہو گئی، مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، مجھے باتھ روم جانا تھا، میں باتھ روم کی طرف چلی گئی۔
दरअसल मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, बस अचानक ही मेरा दम घुट रहा था। मैं बाथरूम में गई, मैंने हाथ धोए, अपने आप को देखा, अपने चेहरे को ठीक किया और वहां से जाने लगी। जब मेरी नजर उस कमरे पर पड़ी जो दुल्हन के लिए लिया जाता है। मैरिज हॉल में एक ऐसा कमरा होता है जो दुल्हन को दिया जाता है, जहाँ पर वो तैयार होकर बैठ जाती है जब तक कि उसकी एंट्री नहीं होती। इस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ पर कोई मौजूद था। जब मैंने अंदर जा तो जो मौजूद था वो एक तरफ हट गया और मुझे ऐसा लगा कि वो मारिया थी। मैं हैरान रह गई कि यहाँ कैसे हो सकती है, ये तो वहाँ पर बैठी है। क्या मुझे इतना बड़ा वहम हो रहा था? मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे मारिया की कजन ने आवाज दे दी। उसने कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वहाँ निकाह की रस्म शुरू हो गई है। वो मुझे काफी तरीके से मुझे वहाँ से ले गई। इस लड़की ने तो मुझे इससे पहले बुलाया तक नहीं था। मैंने इसे पहले भी भाभी के घर में देखा था, लेकिन आज ये मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। उसने मुझे कमरे में जाने नहीं दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कमरे में मारिया खड़ी थी, पर वो वहाँ कैसे हो सकती थी? मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, ये सोच करके कि शादी का खाना खाऊंगी। शायद मुझे वहम हो रहे हैं और मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी हालत काफी बुरी थी। जब मैं वापस आई तो निकाह की रस्म हो चुकी थी और दुल्हन अभी तक घूंघट में बैठी थी, लेकिन अब तो इसका राज खुलने वाला था, अगर कोई राज था, क्योंकि निकाह की रस्म के बाद तो तस्वीरें वगैरह बनाई जानी थी और तस्वीरें घूंघट में बनाकर क्या फायदा, तो उसे उठाना ही था। मैंने अपनी अम्मी को कह दिया कि कोई गड़बड़ है, बस कुछ भी करो लेकिन भाभी का घूंघट उतारो। मेरी माँ ने कहा कि मैं भी यही सोच रही हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को कोई मसला है तो हमारे खानदान के जो लड़के वगैरह हैं हम इनको बाहर भेज देते हैं और सिर्फ औरतें ही रह जाएंगी, लेकिन हमने फोटो सेशन जरूर करना। हमारा पहला बेटा है, हमारे खानदान की पहली शादी है, इसलिए आपको घूंघट हटाना पड़ेगा। इस बात पर उन लोगों ने इस बात पर ऐसी शक्ल बना ली जैसे हमने उनसे जहेज में गुर्दे मांग लिए हों और वो दे नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फोटो सेशन को अच्छा नहीं समझा जाता, उसका हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम उनका कारोबार करते हैं। अगर उनको पता चल गया कि हमने उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो बुरा मान जाएंगे। आप दुल्हन को ले जाएं, आप अपने घर में फोटो सेशन कर लीजिएगा। अब मेरे बाबा भी बोल पड़े। मैंने कहा कि ये आपने नया निजाम निकाल लिया है, पहले तो आपने हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताया कि हम अपने फोटोग्राफर भी अपने हमरा लेकर आए हैं और फिर बारात की रात तस्वीरें माहौल में ही बनाई जाती हैं। इतनी प्यारी सजावट हुई है, लोगों को पता चलना चाहिए कि बारात होटल में गई थी, तो यहाँ पर ही तस्वीरें बनाई जाएंगी। जो तस्वीरें हमने अपने घर में बनानी है वो वहीं बनाएंगे। आप लोग क्यों शादी में बदमजगी कर रहे हैं? अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कि आजकल कौन दुल्हन को घूंघट करवाता है। अब आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। शादी का माहौल है, इसको खुशी का माहौल ही रहने दें, इसमें इतनी उलझने ना डालें। मेरे बाबा के अल्फाज तो सख्त थे पर लहजा बहुत ही नरम था। मैंने बहुत ही तरीके से बात समझाने की कोशिश की थी। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमने फोटो सेशन भी नहीं करवाना और हम लोगों ने रस्म भी नहीं करनी है, आप लोग रुख्सती लेकर वहाँ से चले जाएं। अजीब लोग थे वो, हमारे यहाँ भी ज्यादा रस्में नहीं होती थी, लेकिन दूध पिलाई की रस्म तो होती थी। हमने कहा कि दूध पिलाई की रस्म भी नहीं करवानी। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने दूध पिलाई की रस्म भी नहीं करवानी, जबकि उन लोगों ने कहा था कि हम दूध पिलाई में 1 लाख रुपया लेंगे। ये बात पहले से ही तय कर ली थी ताकि सबके सामने बेइज्जती ना हो, और हम उनके लिए 1 लाख रुपए एक तरफ रखे थे और हम साथ लाए थे, लेकिन उनको इसकी भी जरूरत नहीं थी। जब थोड़ा दबाव देने की कोशिश की, रस्म तो होनी चाहिए, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग, क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि बस आप लोग खाना खाएं और रुख्सती लेकर यहाँ से चले जाएं। पता नहीं क्या मसला था, इतने गरीब तो वो नहीं थे कि मैरिज हॉल वालों से बोला हो कि कम टाइम लिया है। अच्छे खाते पीते लोग थे। उन्होंने खाना खोल दिया और सबको कहा कि खाना खा लें। लड़की को फिर वहाँ से ले गए उस कमरे में और सबको खाना खाने के लिए बिठा दिया। मैं उस कमरे में जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ मेरी भाभी बन चुकी थी। अम्मी ने मुझे भेजा कि तुम जाकर देखो क्या मामला है। जब मैं उस तरफ गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब मैंने दस्तक दी तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मैं भी इस दफा पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने बार बार दस्तक देना शुरू कर दी। जब अंदर दाखिल हुई तो भाभी सामने कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि वो बाथरूम में है, आप जाएं, आप जाकर खाना खा लें। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना, मैं भाभी को देखने के लिए आई हूँ, मैंने उनके साथ सेल्फी बनानी है।
اور میں نے اپنی دوستوں کو دکھانی ہے۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی، لیکن وہ بھی باتھ روم سے نکل نہیں رہی تھی۔ ایک دن کی دلہن کو ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ وہ باتھ روم میں ہی جا کر بیٹھ گئی تھی؟ ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی اس کو اپنی شادی پہ تو دلہن کھانا بھی نہیں کھاتی ہے جو اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے؟ اور یہ عورت تھی کہ باتھ روم سے باہر نکل نہیں رہی تھی۔ اینڈ ٹائم تک میں وہاں پر بیٹھی رہی، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی، میں اپنی ماں کو سارا احوال بتا دیا۔ اب ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اب وہی حالت ہماری ہو گئی تھی جو لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، کہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم سب حیران ہو گئے۔ نکاح نامہ میرے بابا کو پکڑا دیا گیا، کیونکہ نکاح کے بعد نکاح نامہ لڑکے والوں کو دے دیا جاتا ہے، اس کی ایک کاپی ضرور دی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی کے دستخط دیکھو، یہ ماریا عظیم تو نہیں لکھا ہوا، دستخط اور سے دیکھے تو وہاں پر لکھا تھا لبنہ شاہ۔ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ لڑکی کے دستخط کی جگہ کسی اور لڑکی کے دستخط ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ یہ لبنہ شاہ کون ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے تھے، ان کی بہن کا نام بھی یہ نہیں تھا۔ لیکن میرا بھائی اچانک سے سکتے میں آ گیا تھا اور بہت زیادہ حیران نظر آ رہا تھا۔ امی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ماں باپ نے شور ڈال دیا اور لڑکی کے ماں باپ کو بلا لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ ہماری عزت کی نیلامی کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو اتنی دیر سے آپ کی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سارے شہر کے عزت دار لوگ اس شادی میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو کب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بہو کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، تاکہ آپ لوگوں کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی، لیکن آپ لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم نے گھونگھٹ کروایا تھا تو وہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کی عزت بچ جائے، اور اگر ہم آپ لوگوں کو جلدی بھیج رہے ہیں تو فورس کر رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنی عزت بیچ بازار میں خود ہی نیلام کروانی ہے تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ آپ کے بیٹے نے نکاح کیا ہے وہ ہماری بیٹی ماریا نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کون ہے؟ اور لڑکی کے باپ نے اس بات کہی کہ ہماری حیرانگی بھی اپنی آخری حد تک پہنچ گئی، اور میرے بھائی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جس لڑکی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے وہ پہلے ہی آپ کی بہو ہے اور آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ یہ سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے، اور اب سارے سوال میرے بھائی کی طرف تھے جو سر جھکائے کھڑا تھا اور ابھی سے ہی مجرم لگ رہا تھا۔ میرا بھائی خاموش تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پوری بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بس لڑکی کو لیں اور یہاں سے چلیں، رخصتی ویسے ہی ہوئی جیسے ہونی تھی۔ رخصتی ہو گئی، لوگ بھی باتیں کرنا شروع ہو چکے تھے کہ سارے کا سارا کچھ اتنی جلدی جلدی کیوں ہو رہا ہے، لڑکی کی ماں باپ رو کیوں نہیں رہے، لڑکی بھی خاموش ہے، یہ کیا چکر ہے۔ ہم لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ گئے اور اس کے بعد ہمارے گھر میں عدالت کا ایسا ماحول بن گیا۔ ہمارے بھائی نے لڑکی کے بارے میں ایسے بات بتائی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ دراصل میں نے پہلے ہی کسی سے شادی کر رکھی تھی اور یہ وہی لڑکی تھی، اس کے ماں باپ گانے بجانے کا کام کرتے تھے۔ مجھے یہ پسند آ گئی تھی، میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ہمارے ماحول میں نہیں رہ پائے گی اور آپ لوگوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اس لیے میں اس سے جان چھڑوا رہا تھا، لیکن میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ شاید سے وہ میری دوسری شادی کے بارے میں پتا چل گیا اور اس نے وہاں جا کر سارا کچھ بتا دیا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کھیل رچایا ہے۔ میرے بابا نے میرے بھائی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ یہ تو غلطی کے اوپر سے ہم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے، تمہیں پہلے ہی غلطی نہیں کرنی چاہیے، جو غلطی کی تھی تو پھر مرد بن کر اس غلطی کو سنبھالنا بھی چاہیے تھا۔ کوئی تمہاری شادی نہیں کروائی جائے گی کسی سے، یہی تمہاری قسمت، اس کے ساتھ ہی گزارا کرو اور ہم اس کو بالکل اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، اس کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ گھر میں فساد بن گیا۔ میرے ابو نے کہا کہ وہ لڑکی والے اچھے تھے جو بیچارے ہماری عزت بچا رہے تھے اور ہم ان کو پریشان کر رہے تھے، ورنہ تو ان کو یہ بات بیچ بازار میں کھڑے ہو کر بولنی چاہیے تھی، ان کا تو حق بنتا تھا، تم نے تو انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمیں میرے بھائی کو بابا نے بہت ڈانٹا اور اس کے بعد بہو کو بھی قبول کر لیا، کیونکہ گھر سے نکلتے تو وہ لوگ کہاں جاتے، وہ لڑکی اتنی بری نہیں تھی، لیکن میرے بھائی نے غلطی کی تھی، تبھی میرا بھائی کہیں کھویا رہتا تھا اور ہر وقت غصے میں رہتا تھا اور اپنا غصہ ہم سب پر نکالتا رہتا تھا۔
اب وہی لڑکی ہماری بہو ہے اور ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن بھائی اور بھابھی ابھی بھی آپس میں بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ، اب یہی تمہاری بیوی ہے۔